لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن یعنی CWO کے زیر انتظام 1447 ہجری کے ایام شہادت سیدہ کونین کے سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے، اور 4 دن کی مجالس کے بعد اب موضوع ایک ایسا بن گیا تھا کہ جو آج کی رات مجھے خود بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے، جو 4 دن ایک آدھ مجلس میں، بلکہ شاید ہر مجلس میں میں ذرا سا اپنے ٹریک سے ہٹ گیا تھا، ہر مجلس میں تھوڑی تھوڑی دیر، جس کے نتیجے میں آج کی مجلس بالکل جو آج کی رات کا حق ہونا چاہیے اس اعتبار سے نہیں ہوگی. جیسا کہ اب تو ہر ایک کے علم میں ہے کہ ہمارے عظیم ترین مراجع مثلاً آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی یا مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی کہ یہ فاطمیہ عاشورہ ہے، اور اس کو اسی انداز سے ہمیں منانا چاہیے جیسے عاشورے کو مناتے ہیں، اور ویسے کم از کم یہ سولجر بازار کا جو علاقہ ہے اس کا ماحول ویسا مجھے اس وقت لگ بھی رہا. تو اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا ھذہ، وہی دعا جو ہم عاشور کے دن مانگتے ہیں وہاں سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں. اور وَجَعَلْنَاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِالصَّارِحَ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ، اور اللہ شہزادی کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام لینے کے لیے ہمیں اور آپ کو امام زمانہ کے لشکر میں شامل کرے. لیکن سیرت سیدہ کے حوالے سے کل رات کی گفتگو ایک بہت اہم موڑ پہ پہنچی تھی، اور وہ کل رات کی گفتگو جو ابھی میں نے عاشورے والی دعا دہرائی ذرا سا ایک لفظ بدل کر، تو عاشورے کے حوالے سے جو واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے انتقام نا، تو مختار کا انتقام، پھر وہ کٹے ہوئے سر آنا، پھر چوتھے امام کی دعا، اسی کو آگے بڑھا کر چوتھے امام کی دعا سے بات کو میں شہزادی کونین کی دعا تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ ذرا سا ہم تاریخ میں الٹا سفر کر رہے ہیں. کل رات کے مجلس کا آخری حصہ یہی تھا نا کہ چوتھے امام نے ایک دعا مانگی تھی 61 ہجرہ میں دربار ابن زیاد میں، اور 9 ربیع الاول 67 ہجرہ کو یہ دعا قبول تو اسی وقت ہو گئی ہوگی، لیکن اس کی قبولیت کا منظر ہمارے سامنے 6 سال کے بعد 9 ربیع الاول 67 ہجرہ کو یا شہر مدینہ میں یا شہر مکہ میں. دیکھیں یہ ایک اختلاف ہے روایت میں کہ وہ کٹے ہوئے سر کس شہر میں آئے، اور اس وقت امام نے سجدہ شکر میں وہ جملہ کہا جس نے لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا کہ آخر یہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ اے خدا تیرا شکر کہ اس وقت میری یہ دعا قبول ہو. مگر تاریخ میں الٹا سفر کیجئے، شہزادی کونین کا بھی ایک ایسا ہی سجدہ ہم کو ملتا ہے، اور تقریباً یہی الفاظ کے ساتھ، چونکہ یہ ان 4 مجالس کا موضوع شہزادی کی شہادت کے حوالے سے 5 میں سے پہلی 4 مجالس کا موضوع جو مجھے بنانا تھا اس میں شہزادی کا یہ سجدہ آنا تھا، لیکن اب کیا کیا جائے، پہلی 4 مجالس میں بات نہیں ہوئی تو آج 5ویں مجلس میں ہی اسی سے بات شروع کرتا ہوں.
اور وہ یہ ہے کہ شہزادی مولا کو اپنے حجرے میں داخل ہوتے دیکھ رہی. اپنا حجرہ کیا مطلب وہی ایک ہی حجرہ ہے. اور جیسے ہی مولا کے ہاتھوں پہ نگاہ پڑتی فوراً شہزادی شکر کے سجدے میں جاتی. اور وہی بات کہ شکر کے سجدے میں آدمی جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ شکران للہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. اسی حوالے سے سجدے میں پروردگار ہی کا ذکر ہوتا، کیونکہ سجدہ تو غیر خدا کے لیے بہرحال حرام ہے. مگر شکر کے بے شمار سجدے کرتے ہوئے ہر سجدے میں دعائے شکر پڑھنے والی سیدہ نے آج کے سجدہ شکر کے اندر شکران للہ تو وہ تو ہر سجدے میں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو جملہ کہا وہ تقریباً ویسا ہی تھا. البتہ پہلا جملہ شہزادی کا ہے، اس کے 60 سال کے بعد چوتھے امام کا. پروردگارہ تیرا شکر. اب یہ الفاظ اس وقت میرے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں شہزادی کے جملے کو دوہرا کر پھر اس کی ذرا تشریح کروں، لیکن مفہوم یہی شہزادی شکر ہے تیرا کہ جو میری توقع تھی وہ پوری ہوئی. یہ جملہ کب فرما رہی ہیں؟ مولا کو اندر آتے دیکھا، حجرے کے اندر داخل ہوتے دیکھا، اور علی کے چہرے پہ نگاہ نہیں ڈالی، علی کے ہاتھوں پہ نگاہ ڈالی، اور یہ جملہ ارشاد فرما رہی. اچھا، اب آپ کے علم میں ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ علی کے قدموں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ پیغمبر کی وہ مشہور حدیث جب لوگوں نے خیبر میں آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ علی نے اس طرح سے در خیبر کو اکھاڑ لیا، در خیبر علی کے ہاتھ میں ہے، تو پیغمبر کا جملہ کیا تھا؟ تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، جا کے پہلے علی کے پیروں کو دیکھو. اور رسول جو حکم دے دے وہ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ رسول کا حکم یا واجب ہوگا یا سنت ہوگا. واجب ہے تب بھی عبادت، سنت ہے تب بھی عبادت. تو چہرہ دیکھنا عبادت، ہاتھ دیکھنا عبادت، پیر دیکھنا عبادت. لیکن ہمارے اور آپ کے لیے شہزادی کونین تو اسی نور کا ایک جز ہے. یہ الگ بات ہے کہ آدم کی خلقت کے وقت یہ نور کو، شہزادی کے نور کو الگ کیا گیا، وہ کل آپ سن چکے ہیں. تو بہرحال اس وقت علی کے ہاتھوں کو دیکھ کر یہ شکر کا سجدہ اس جملے کے ساتھ، یہ ایک بہت اہم پیغام آج کی ساری دنیا اور خاص طور پر ہمارا ملک پاکستان، وہ اس سب سے بڑے جس فتنے میں مبتلا، جو پورے دین، اخلاق، تہذیب، اصول، خاندانی شرافت سب کا خاتمہ کر رہا. کوئی ایک سونامی چلا رہا کہ جس کی لپیٹ میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، منافق بھی ہے، حتیٰ جو بے دین لوگ ہیں لیکن کچھ ان کے یہاں ادب، آداب، تہذیب تو ہوتی ہے نا، وہ بھی سب ایک لپیٹ میں آ رہے ہیں. اور اس کی بنیاد یہی چیز ہے جسے شہزادی کونین نے اپنے سجدے میں اشارتاً بیان کیا. اور جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں بھی اشارہ کیا اور دوسری میں بھی، اور کل کی مجلس میں امام خمینی کے فتوے کے ذریعے سے اشارہ کیا کہ جو اس وقت ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے خاندانی نظام کو توڑا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا. چلے جائیے آپ دنیا کے کسی بھی شہر میں، مومنین کرام کے جہاں پہ بھی تعداد ہوگی، طلاق 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 کے مسئلے. یہ میں طلاق کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے 3 بار طلاق کہا ہے. میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے. یہ جو 3 بار کہا ہمارے یہاں اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کے یہاں ہو بھی جاتی ہے کہ آپ ممبر پہ کسی بھی نیت سے کہیں 3 طلاق، وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی نامحرم ہو جائے گی. خیر، تو واپس آ جائیے اصل موضوع پر کہ یہ جو تباہی مچ رہی ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں بہت ساری بیماریاں ایسی، کل میں نے مثال دی تھی، بہت ساری عمارتیں ایسی تباہ ہو رہی ہیں، اس کی بنیاد کھوکھلی کی جا رہی ہے، دیمک لگ چکی ہے، دیکھنے میں بہت شاندار سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بھی ذرا سا اس کو کوئی ضرب پہنچے گی اور وہ دھڑام سے گر پڑے گی. خاندانی بیماریاں بھی ایسی، بہت ساری بیماری. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہیپیٹائٹس کے کیریئر ہیں، ان کے جسم کے اندر تباہی ہو رہی ہے، بظاہر بالکل صحت مند نظر آ رہے ہیں. حتیٰ ایڈز کا مریض بھی، وہ اپنی آخری سٹیج پر پہنچنے سے پہلے تو بظاہر بالکل ٹھیک لگتا ہے، ایک دم سے گویا ایک مرتبہ آخری اس پہ ضرب پہنچائی گئی. یہی اس وقت دین کا اور اسلام کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے اسلام، اللہ ہے اس کا محافظ، لیکن وہ خرابی کیا ہے؟ وہ شہزادی کا ایک جملہ. سیرت سیدہ پہ بات ہو رہی ہے اور یہ اہم ترین پیغام نہ دیا جائے، یہ ہے لوگوں کے پاس ہے، لیکن اسے اپنے گھروں میں نہیں لا رہے ہیں، فضائل کی حد تک سن رہے ہیں. اور وہ یہ کہ مولا کو خالی ہاتھ دیکھا، ایک مرتبہ شکر کے سجدے میں گر پڑی کہ جو میرے ذہن میں تھا، یہ الفاظ میرے ہیں، میں پھر بتا دوں.
مفہوم شہزادی کا، وہی توقع پوری ہو. اور وہ کیا تھا کہ ہر ایک کو معلوم ہے. اور میں نے بھی شاید اس سلسلے کی اس سال کی پہلی مجلس میں جابر ابن عبداللہ انصاری کا واقعہ بیان کیا تھا. وہ واقعہ تو کچھ معجزہ تھا، لیکن واقعے کا آغاز کیا تھا؟ اتنی غربت، اتنے فاقے، ہر مسلمان کے پیٹ میں پتھر بندھا ہے، رسول اللہ کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے. تو ہر ایک کو پتا یہ غربت و فاقے مدینے کے پہلے دن سے. اب مکے کی طرف میں نہیں جاتا، دولت خدیجہ ابھی استعمال ہو رہی ہے، لیکن مدینے میں پہلے دن سے لے کر خیبر کی لڑائی تک. ٹھیک ہے، خیبر کی لڑائی بھی آپ کو معلوم ہے، ہر ایک کو پتا ہے. یہ مجلسوں کا اتنا مشہور جملہ ہے کہ آج جو ویسے ہی 10 منٹ دیر سے میں ممبر پہ بیٹھنے کی سعادت حاصل کر پایا تو اور وقت کم ہو گیا. کہ خیبر کے بعد پہلی بار مسلمانوں نے، خود ان کا جملہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھجور کھائی. جو مدینے کا اتنا عام سا پھل ہوتا ہے کہ جب سیزن آتا ہے تو سڑک پہ پڑے پڑے سڑ جاتی ہیں کھجوریں، اٹھانے والا نہیں ہوتا. خیر، تو خلاصہ یہ. اچھا، ایک جملہ یہاں پہ وہ کہہ دوں کہ جس کا میرا آپ سے وعدہ تھا پچھلے سال کی تیسری مجلس میں اور اس سال کی پہلی مجلس سے آج آخری مجلس تک موضوع پہ آ نہیں سکا میں، لیکن اشارہ کہ امام کا ظہور، امام کا لشکر، بہت قابل توجہ بات یہ ہے. اور یہ وہ تاریخ ہے جس کی وجہ سے آج بھی اسرائیل یہ کہتا ہے کہ مدینہ ہم کو چاہیے. خیبر، کتنی دولت تھی خیبر میں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مومن مرد اور عورت کو معلوم ہے. کتنی طاقتور فوج تھی خیبر میں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرحب و انتر تو محاورہ ہمارے یہاں بن کے رہ گیا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے ہمارے لیے ایک الارمنگ، آنکھیں کھولنے والا، آئی اوپنر، ہوشیار ہو جانے والا، خطرے کی گھنٹی. خیبر کا پورا قلعہ بنایا کس کے لیے گیا تھا؟ خیبر اس طرح کی بستی نہیں تھی جیسے عام بستیاں ہوتی، 2 آدمی آ کے رہنے لگے، پھر 10 ہو گئے، پھر 100 ہو گئے، پھر 500 ہو گئے. نہیں، یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت الگ سے بنایا گیا، جیسے پاکستان میں اسلام آباد. تو کیوں بنایا گیا؟ صرف اس لیے بنایا گیا کہ آخری رسول آنے والا، ہمیں اس کی مدد کرنا ہوگی، اس کا ساتھ دینا ہوگا. اور مدد اور ساتھ خالی زبانی نہیں، عملی طور پہ ہمیں اس کے لیے تیار ہونا. اب کیا عملی طور پہ تیار ہونا ہے؟ سوچنا شروع کیا ان لوگوں نے جنہوں نے خیبر بنایا. آج اگر اسرائیل کہتا ہے کہ خیبر ہماری مملکت گریٹر اسرائیل میں شامل ہے اور مدینہ ہمارے گریٹر اسرائیل میں شامل ہے، تو کہتے یہی ہے نا کہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے اس کو. وہ مکے کو نہیں کہتے کیونکہ مکہ پرانا شہر، وہ مدینے کو کہتے ہیں اور خیبر کو کہتے ہیں. مدینہ بھی اس طرح سے ان یہودیوں نے بنایا تھا پیغمبر کی محبت میں، اور خیبر بھی بنایا تھا پیغمبر کی محبت میں. اور مقصد یہ تھا کہ مدینے میں آبادی ہوگی، خیبر کینٹونمنٹ ایریا ہوگا جہاں پیغمبر کے لیے پہلے سے ساری چیزیں تیار کر کے رکھی جائیں. اب کیا چیزیں تیار کر کے رکھنا؟ اب انہوں نے خود سوچا، جیسے ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں امام زمانہ کی مدد کرنا ہے. کیا مدد کرنا ہے؟ خود اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ یہ مدد کرنا ہے. آج شہزادی کی سیرت کا دوسرا جو پیغام میں دوں گا، 2 پیغام دینا ہے. پہلا یہ ابھی چل رہا ہے، دوسرا اس کے بعد آنے والا. دونوں کا تعلق اسی جملے سے کہ ہم اور آپ اپنے حساب سے نہ سوچیں جیسے ان لوگوں نے سوچا. وہ مخلص لوگ تھے، وہ مخلص لوگ تھے. انہوں نے اپنے حساب سے سوچا وہ آخری رسول آئے گا تو اس کو تبلیغ دین کے لیے دولت چاہیے ہوگی. طریقہ کار یہ اختیار کر لیا گیا کہ جتنا کماؤ ضرورت کے لیے اپنے آپ پہ خرچ کرو، باقی ساری بچت خیبر میں منتقل کرو. خیبر ایسا پہاڑی علاقہ ہے نا کہ چاروں طرف سے محفوظ ہے دشمنوں سے، کا وہاں دولت منتقل کرو. یہ خیبر کی جتنی دولت آپ سنتے ہیں یہ پیغمبر کی خاطر ان لوگوں کے بزرگوں نے 1-2 نسلیں نہیں، کتنی نسلوں سے جمع کی تھی کہ یہ رسول کو دینا. پھر رسول آئے گا تو اس کو فوج چاہیے ہوگی. تو جو بھی بچہ ایسا نظر آتا جو ذرا سا جسمانی اعتبار سے فٹ نظر آتا کہ یہ جنگ میں حصہ لے سکتا ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے، اس کو خیبر منتقل کیا جاتا تھا. وہاں باقاعدہ اسے فوجی ٹریننگ دلوا کے بٹھایا جاتا تھا کہ جب رسول آئے گا تو تمہیں رسول کی فوج میں شامل ہونا. بلکہ اگر میں جملے کو یہاں پہ کہہ کے بات ختم کر دوں کہ مرحب و انتر تیار اس لیے کیے گئے تھے ان کے بزرگوں نے
تیار اس لیے کیا تھا کہ آخری رسول کو فوج چاہیے ہوگی اور فوج میں نوجوان اور طاقتور سپاہی چاہیے ہوں گے. یہ نوجوان وہاں بھیجے گئے اور ان کو باقاعدہ فوجی ٹریننگ. اب ایک جملہ میں کہہ دوں, یہ تو ایک الگ موضوع تھا جو میں نے چھیڑ دیا, لیکن اس کا تعلق جو شروع میں نے دعا بھی مانگی کہ اللہ ہمیں امام کی فوج میں شامل کرے شہزادی کونین کے مظالم کے انتقام کے لیے, اور جو شہزادی کی سیرت کا پیغام بھی ہے, اس لیے اتنی سے میں نے تمہید کو ذرا لمبا کر دیا. خیبر خلاصہ کیا نکلا, یہ ساری دولت خیبر کی, جو اکثر ہے نا کہ خیبر فتح کیا تو مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا, اس جملے کو کریکٹ کر لیں. خیبر کو فتح کیا گیا تو مسلمانوں کو وہ امانت ملی جو مسلمانوں کے لیے ان کے بزرگوں نے رکھی تھی. وہ کسی کا مال انہوں نے نہیں لیا, وہ اپنا مال لیا. جیسے اکثر میں مدینے میں کہتا ہوں جب مجھے وقت مل جائے, اور مجلسوں میں بھی کہتا ہوں کہ جی وہ ایک بہت مشہور جملہ ہے, اپنی جگہ صحیح مشہور جملہ ہے, لیکن اس کو بھی کریکٹ کر لیں تو ٹھیک ہے. بولنے میں کریکٹ نہ کریں لیکن اپنے دماغ میں اس کو بٹھا لیں کہ جب رسول اللہ مدینے میں آئے ہجرت کر کے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان بن کے ٹھہرے. پورا واقعہ ہوتا ہے کہ پیغمبر آئے تو ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر ہمارے گھر ہمارے گھر. پیغمبر نے کہا خلو سبیلہا فإنہا مامورۃ بإذن اللہ, یہ میری اونٹنی ہے, اس کا راستہ چھوڑ دو, اسے اللہ نے حکم دیا ہے جہاں یہ بیٹھے گی وہی میں اسی کا میں مہمان بنوں گا. حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ سعادت ملی, اور یہ ان مخلص صحابیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے شہزادی پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے وقت تلوار نکال کر مولا کا ساتھ دیا. ایک لسٹ ہے, اس کے اندر سلمان ہیں, مقداد ہیں, تو مشہور ہیں, ابو ایوب انصاری بھی ہیں, خزیمہ ابن ثابت انصاری بھی ہیں, خالد ابن سعید ابن عاص بھی ہیں. خیر آخر وقت تک محب اہل بیت رہے. اتنے محب اہل بیت ابو ایوب انصاری کہ جب زمانے کے امام زمانہ کی والدہ نے جناب نرجس خاتون کو جو کنیز کے شکل میں بغداد تک پہنچ گئی تھی, وہاں سے سامرہ بلوانا تھا, تو 10ویں امام نے جس شخص کو بلایا وہ انصاری تھا. اور کیا کہہ کے بلایا کہ چونکہ تمہارے بزرگوں نے ہمیشہ سے ہم سے محبت کی ہے, اس لیے یہ سعادت میں تمہیں دے رہا ہوں کہ میری بہو کو پورے احترام کے ساتھ بغداد سے سامرہ لے کے آؤ. یہ ابو ایوب انصاری کی اولاد. خیر تو یہ بات ذرا لمبی نہ ہو جائے, وقت بہت کم ہے, لیکن عام طور پہ یہی پڑھا جاتا ہے کہ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا, پیغمبر ان کے ہاں مہمان ٹھہرے. لیکن اگر آپ تاریخ میں جائیے تو یہ گھر ابو ایوب انصاری کا کہاں تھا؟ یہ تو یمن کے بادشاہ طبع کا گھر تھا, جس کو یہ اطلاع ملی کہ ایک آخری رسول آنے والا. وہ تو پیغمبر سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے, 50-60 سال نہیں, کئی سو سال. وہ مدینے آیا, مدینے آنے کے بعد اس نے ایک مکان خریدا کیا, بنوایا. بادشاہ, یمن کا بادشاہ, اس زمانے میں یمن دنیا کی سب سے بڑی حکومتوں میں سے ایک تھی. اور اس کے بعد پھر اپنے ایک وزیر کو اس کا نگران, کسٹوڈین, ٹرسٹی, متولی جو بھی کہیے, وہ مقرر کیا کہ یہ مکان میں نے دے دیا رسول اللہ کو, یہ ان کا ہو گیا. لیکن چونکہ وہ ابھی آئے نہیں, تم اس کی حفاظت کرو, جب وہ آئیں گے یہ ان کو منتقل کرنا. اب یہ کئی سو سال پہلے کی بات ہے. پھر وہ وزیر مرتے وقت اپنے بیٹے کو اس میں پھر ابو ایوب انصاری آتے ہیں. تو رسول خدا بھی کسی اور کے گھر میں نہیں ٹھہرے, اس گھر میں ٹھہرے ہیں جو بطور گفٹ یمن کے بادشاہ نے کئی سو سال پہلے ان کے لیے بنایا تھا. خیبر میں جو مال غنیمت ملا, ظاہری اعتبار سے تو ہم یہی کہیں گے کہ جنگ کے نتیجے میں ملا, لیکن یہ ساری دولت جن لوگوں کی تھی, جو لوگ اس وقت خیبر میں تھے, یہ ان کی دولت نہیں تھی, یہ ان کے بزرگوں نے جمع کی تھی کئی نسلوں سے. یہ پیغمبر کے لیے جمع کی گئی, مدینے سے بھجوائی جاتی تھی, جو بچ جائے پیسہ وہاں بھجوا دو. اور یہ فوج تو کتنا اینٹی کلائمیکس ہوا کہ جو فوج رسول خدا کی حمایت کے لیے, حفاظت کے لیے, مدد کے لیے, تبلیغ اسلام کے لیے بنائی گئی, وہی اسلام کی سب سے بڑی دشمن بنی. یہ سب سے بڑی دشمن میں نے اس لیے کہا کہ ابو جہل کی فوج ختم ہو گئی, آج نام و نشان نہیں. ولید, عتبہ, شیبہ, ابو لہب, کفار مکہ, مشرکین مکہ, وہ ختم ہو گئے. خیبر کا جو انتقام ہے وہ اب تک چل رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ سب سے بڑی دشمن بنی کون سی فوج؟ جو پیغمبر کے لیے بنائی گئی ہے, اور وہی ساری دولت جو پیغمبر کی مدد کے لیے جمع کی گئی اور پیغمبر کے خلاف استعمال ہوئی ہے. پہلی مجلس میں یا دوسری میں یا پہلی میں ابو عامر کا واقعہ آیا.
اس کو فائنانس کون کر رہا تھا؟ یہی خیبر کی دولت آ رہی. وہ ابو عامر جو رسول خدا کی مخالفت اتنی زیادہ کر رہا ہے، واقعات دہرانے کا میرے پاس ٹائم نہیں. تو ذرا سوچی یہ تاریخ کے واقعات کیوں بیان ہوتے ہیں؟ تلک الایام نداولها بین الناس. قرآن جب تاریخ کے ایام تاریخ بیان کرتا ہے وہ تاریخ بیان نہیں کرتا، وہ چیزیں بیان کرتا ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں پیش آنے والی. یہی وجہ ہے کہ قرآن اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا جو ہمارا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت کرنا چاہتا. یعنی قرآن کوئی واقعہ بیان کرے گا، کچھ بتائے گا ہی نہیں، اس واقعے کا کوئی ابتدا انتہا کچھ نہیں. اتنا حصہ بتائے گا جو تمہارے کام کا. حابیل و قابیل کا پورا واقعہ قرآن نے بتا دیا، نہ حابیل کا نام لیا نہ قابیل کا. کب آدم کے دو بیٹوں، بھئی نام سے تمہارا کیا تعلق؟ ان کا پیغام دیکھو کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی رد ہوئی. اور حسد کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جیسے کل میں نے عرض کیا، پورے قرآن میں کتنی ہی عورتوں کا ذکر آیا، نام کسی کا نہیں لیا. بھئی نام سے کیا تعلق تمہیں؟ دلچسپی ہو سکتی ہے لیکن قرآن دلچسپی کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. تمہیں یہ دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا کہ کیا تھا، دیکھنا ہے ان کا پیغام کیا. حضرت خضر و موسیٰ کا پورا واقعہ بتا دیا، اتنا لمبا چوڑا واقعہ، خضر کا نام تک نہیں لیا. بھائی ہمارا ایک نے ایک بندہ ملا. تو ہمارے ہاں تو ہر چیز میں نام. قرآن اس لیے تاریخ بتا ہی نہیں رہا کہ وہ ہمیں ہسٹری کی معلومات دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں نتیجہ، پیغام کہ روح کیا ہے اس واقعے کی، ہم یہ واقعہ کیوں نقل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے خیبر کا جب تذکرہ ہوگا تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو خیبر پیغمبر کی مدد اور حمایت کے لیے تیار کیا گیا، اور زبانی نہیں. ہم اور آپ تو خم سے دیتے ہیں تو جان نکل جاتی، اول تو دینے کو تیار نہیں. اب جب بڑی مشکل سے دیتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کسی طرح واپس کھینچ لیں. ہر آدمی اپنا ایک پروجیکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی یہ ہمیں خم سے چلانا. اپنی جیب سے چلاؤ اگر پروجیکٹ چلانا ہے تو. خیر، تو مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ حالت. اب وہاں یہ ہے کہ ان کے یہاں وہ تصور نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ساری بچت. خمس کیا ہے؟ حق زہرا. اشارہ اس لیے ہوتا ہے کہ شہزادی کی سیرت میں حق زہرا بھی آئے گا اور حجاب بھی آئے گا، لیکن خمس کیا؟ حق زہرا تو ہے لیکن ہے کیا؟ آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا، جبکہ کہا جا سکتا کہ خرچ کرو اپنے آپ پہ، جو بچ جائے وہ ہم کو دے دو. وہ بھی نہیں دو، اس کا 5واں حصہ ہم کو دو، 4 حصے اپنے لیے رکھو. خیبر کے یہودیوں نے خود اس سے وہ ساری دولت پیغمبر کے لیے رکھے، سارے نوجوان بچے وہاں بھیجے، اور وہی اسلام کے خلاف استعمال، جس رسول کی مدد کے لیے بنائے گئے انہی کے خلاف استعمال ہوئی. ایسا تو نہیں کہ یہی کچھ امام زمانہ کے حوالے سے ہماری اور آپ کی کہانی بن جائے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. لیکن واقعات اسی لیے آتے ہیں تاریخ میں. خیبر کتنا مشہور واقعہ، وہ اسی لیے آتے ہیں کہ سنتے جاؤ اور اس سے پیغام لیتے جاؤ، کہ پتہ چلا کہ ہم اور آپ دن اور رات امام زمانہ کے لیے تڑپ رہے ہیں. ویسے بھی تڑپ رہے ہیں کہ حکومت امام چاہیے، اور اس لیے بھی تڑپ رہے ہیں کہ شہزادی کونین اور کربلا کے ظالموں کا حشر دیکھنا ہے. ہمیں تڑپ رہے ہیں، پتہ چلے کہ جس امام کے لیے تڑپ رہے ہیں ہم اسی کے مخالف بن گئے. اور تاریخ میں یہ واقعہ گزرا، اور ایسا گزرا کہ بچے کو پتا ہے کہ خیبر کیا، یہ نہیں پتا کہ کس لیے بنایا گیا. تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جب خیبر کا مال غنیمت آ گیا، یہ میں نے صرف اس لیے کہہ دیا کہ بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ جو تاریخی غلط فہمی ہے ذرا اس کو دور کر دیا جائے. وہ پیغمبر کا اپنا مال تھا، کیونکہ جن لوگوں نے رکھا تھا وہ پیغمبر کی نیت سے رکھا تھا. بہرحال وہ ملا، اور ہر ایک کو پتا ہے کتنا ملا. اب میں اس جملے کی تشریح میں جاؤں گا تو وقت نہیں. بس اتنا ملا کہ سونا اتنا تھا، سونا گولڈ، کہ جن کو ملا جب وہ مرے تو ان کی اولاد میں وہ کلہاڑی سے کاٹ کے تقسیم کیا گیا. اتنا گولڈ، خالی سونا، باقی چاندی، کنیز، غلام، گھوڑے، جانور، وہ درہم دینار وہ چھوڑی. چنانچہ پہلی بار مسلمانوں کے ہاں صحیح معنوں میں خوشی کی اگر لہر دوڑی تو خیبر کی واپسی میں. اور ہر آدمی جب واپس آ رہا ہے لدا پھندا تو اب گھر میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنے سالوں سے بلکتے دیکھ رہا، جن کے کھانے کی مناسب غذا نہیں ہے ان کے پاس. بچے تو ہر باپ اور ماں کو پیارے ہوتے ہیں، بچوں کی کبھی خواہشات بھی ہوتی ہے، فلاں کھلونا چاہیے، فلاں ٹوائے چاہیے، آئی فون 17 چاہیے، فلاں چیز چاہیے نا. خواہشات تو ہوتی. یہ سنتے تھے بچوں سے. بچے رہتے مدینے میں،
وہاں کافروں کے بچے بھی ہیں، وہاں یہودیوں کے بچے بھی ہیں. آج پہلی بار موقع ملا ہے اپنے بچوں کو خوش کرے، تو کوئی براہ راست واپس نہیں آیا. پہلے زمانے کا ایک طریقہ تھا، آج تو اب نہیں رہا، لیکن پہلے بہت تھا یہ طریقہ، کہ چونکہ الیکٹریسٹی نہیں تھی پہلے سے، مطلب کیا ہے 100 سال پہلے الیکٹرک نہیں تھی نا، تو مغرب کے بعد دکانیں بند ہوتی تھی. لیکن اگر معلوم ہوا اطلاع آ گئی کہ چاند ہو گیا عید کا، اور راتوں رات دکانیں کھل جاتی ہیں، بازار سج جاتے ہیں کہ ہر آدمی کو خریداری کرنا. مدینے کے بازار کھل گئے جب پتہ چلا خیبر کے مجاہدین درہم و دینار لے کے آئے. ہر ایک اپنے بچوں کے لیے کوئی کھلونا خریدے، کوئی کپڑے خریدے، کوئی بیوی کے لیے زیور خریدے، کوئی بہترین کھانے خریدے. اور جب یہ گھر میں اس طرح داخل ہوئے تو ہر گھر میں خوشی کی آوازیں، ہر ایک خوش ہے، بچے بھی خوشی کے عالم میں ہیں، بیویاں بھی خوشی کے عالم میں ہیں. اور اب سب ایک ساتھ تو نہیں آئے نا، آرام آرام سے آ رہے ہیں. 10 آدمی پہنچے ان کے گھر میں، یہ خوشی ہوئی، تو اب باقی جتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر آ رہے ہیں وہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئیں کہ ہمارا شوہر آ رہا ہے، دیکھیں کس حالت میں آ رہا ہے. اور سونے چاندی سے لدے پھندے نہیں آ رہے ہیں، وہ تو ہے ہی، گفٹ لے کے آ رہے ہیں، ہر ایک کے اپنے خاندان کی پسندیدہ چیز لے کے آ رہے ہیں. سب سے آخر میں مولا پہنچے. میدان جنگ میں سب سے پہلے آپ کو علی نظر آئیں گے، آج آپ کو سب سے آخر میں آتے نظر آ رہے ہیں. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ہر عورت کی نگاہ اپنے شوہر کے ہاتھوں پہ پڑتی تھی. اس خیبر کی بات کر رہا ہوں. شہزادی کی نگاہ بھی پڑی، دیکھا علی کے ہاتھ خالی ہے. ہر ایک لدا پھندا آ رہا. مال غنیمت تو علی کو بھی اتنا ہی ملا جو ہر ایک کو ملا. وہ ایک شرعی اصول تھا نا، جعفر طیار کو پیغمبر نے 1 دینار 1 درہم نہیں دیا، کیونکہ وہ خیبر کی جنگ ختم ہونے کے 5 منٹ کے بعد پہنچے. 5 منٹ. لیکن ادھر جاؤں گا تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. خلاصہ یہ، خالی ہاتھ. شہزادی نے سوال کیا کہ اے ابو الحسن، کیا بابا نے آپ کو کچھ نہیں دیا تھا؟ کہ کیسے ہو سکتا؟ عادل خدا کا عادل نمائندہ، جو سب کو ملا وہ مجھے بھی ملا، تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ مال غنیمت میں سے کچھ ہے، نہ بچوں کے لیے کچھ ہے. کہا جب میں مدینے میں داخل ہو رہا تھا تو قبا بستی میں نے دیکھا. قبا اس زمانے کا سلم ایریا تھا مدینے کا. آج تو ماشاءاللہ آپ جاتے ہیں نا زیارت پہ، مسجد النبوی سے قبا تک کیا شاندار انہوں نے ٹورسٹ اٹریکشن کے لیے پورا علاقہ بنا دیا. اس وقت وہ شہر سے باہر غریبوں کی جھوپڑ، جس کو بمبئی میں کہتے ہیں جھوپڑ پٹی تھی. اور وہاں کون رہتا تھا؟ بدر، احد، خندق اور اس کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، ان میں جو مسلمان مارے گئے ان کی بیوائیں اور ان کے یتیم بچے. غریب ہی لوگ جائیں گے نا یہاں پہ. کہا میں دیکھا کہ ہر گھر کے دروازے پہ خاتون کھڑی ہیں، بچے کھڑے، بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بابا تو بدر میں مارا گیا، خیبر میں نہیں تھا، وہ تو فاقے تھے. ہمارا بابا تو خندق میں مارا گیا، خندق میں صرف سعد ابن معاذ شہید ہوئے، لیکن احد میں مارا گیا. حسرت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا کریں. ان بچوں کو دیکھ کر مجھ سے نہ رہا گیا. میں نے سارا کا سارا جو مال غنیمت مجھے ملا تھا وہ سارا ان بچوں میں تقسیم کر دیا، ان بیواؤں میں تقسیم کر دیا. میرے بچوں کے لیے کچھ نہ بچا. جس رات کو پورے مدینے کے اندر بہترین کھانے پکائے گئے، اس رات کو بھی حسن فاقے سے سوئے، حسین فاقے سے سوئے، زینب فاقے میں سوئی، ام کلثوم فاقے میں سوئی. مگر بات یہ تھی کہ شہزادی نے جیسے ہی جملہ سنا، فوراً سجدہ شکرانہ میں یہ جملہ کہا، خدا بندہ جو میں سوچ رہی تھی، جو میری توقع تھی، الحمدللہ وہ پوری ہوئی. کیا توقع؟ مال دنیا، سونا اور چاندی میرے گھر میں داخل نہیں ہوا. شہزادی کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی. اسلام دولت کے خلاف نہیں. شہزادی کی ماں خدیجہ کی دولت بھی آپ سنتے ہیں، اور شہزادی کی بیٹی زینب کبریٰ کی دولت بھی آپ سنتے ہیں. شہزادی زینب کی کبھی دولت کی کیفیت سنیے. پوری جوانی شہزادی زینب نے اپنی نانی خدیجہ کی طرح سونے اور چاندی کے بیچ میں گزاری. مگر فاطمہ زہرا نمونہ عمل بننے والی ہیں قیامت تک کے لیے. 14 معصومین میں عورت تو ایک ہی ہے نا. چنانچہ پیدائش سے لے کے وفات تک فاقے، مجبوری کے نہیں. وہ واقعہ آپ سنتے ہیں نا کہ فضہ نے جب سونا بنایا تو مولا نے ٹھکرا دیا اور پھر بتایا کہ ہم چاہیں تو پوری دنیا سونا بن جائے. واقعات مشہور ہیں، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. میں تو پیغام، شہزادی پیغام دے رہی، یہ دنیا کی اور دولت کی محبت دلوں سے نکالو. مل رہی ہے، حلال طریقے سے مل رہی ہے، جائز طریقے سے مل رہی ہے، اور جائز طریقے سے خرچ بھی ہو رہی ہے. دولت ایک عجیب چیز ہے نا، اس کو لینا بھی حلال طریقے سے، اس کو خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا. لوگ اول تو لیتے وقت بھی نہیں سوچتے،
اور اگر کوئی احتیاط کرتا بھی ہے تو خرچ کے موقع پہ نہیں، خرچ تو ہوتا ہے کہ جی ہماری دولت ہے، ہماری مرضی، جہاں چاہے خرچ کرے. جو کل ایک جملہ میں نے پرسوں پڑھا تھا، پنجابی کا ایک محاورہ جو مجھے بہت پسند ہے، شوق کا مول نہیں. کیا تمہارے لیے شرعاً جائز ہے آئی فون 17 لینا؟ نہیں بھائی، شوق ہے، شوق کا مول نہیں ہے. اپنے ضروری خرچے روک کر بھی یہ لیں گے. مثلا یہ آئی فون 17 کی بات تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں بہت مشہور ہو گئیں، ورنہ میں تو وہ آدمی ہوں جو فون رکھتا ہی نہیں ہوں، جو سنا ہے آپ لوگوں سے. تو آپ اگر حلال طریقے سے لیا بھی ہے تو خرچ بھی آرام طریقے سے ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے یہاں تو ایک شرعی مسئلہ یہ بھی ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے جو میں آپ بتا رہا ہوں، ایک ہلکا سا اشارہ، لیکن ہے شرعی مسئلہ کہ خرچ جو ہے وہ آپ اپنی حیثیت سے زیادہ نہیں کر سکتے. اسراف کا گناہ گناہ کبیرہ میں ایسا گناہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے. حدیث اور قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ میں حدیث کی اہمیت کم کر رہا ہوں. حدیث میں بہت زیادہ چانسز ہے کہ الفاظ راوی کے ہوں گے، پیغام امام کا. قرآن کے اندر تو لفظ بھی ایک اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے شیطان کے بھائی. لیکن ہمارے یہاں جائز اور حلال چیزوں میں بھی جو خرچ ہو جاتا ہے، شادی میں، برتھ ڈے پارٹی میں، کہیں گھومنے پھرنے میں، آئی فون خریدنے میں، لباس میں. اب میں جانتا ہوں کہ جو مجمع میرے سامنے ہے وہ ایسا نہیں، لیکن صرف توجہ دلانے کے لیے حالت یہ ہے کہ سعودی عرب میں جب سے میں جا رہا تھا حج کے لیے، وہ ایک 2 پٹی کی چپل آتی ہے نا، جس کو فلپ فلیپ بھی کہتے ہیں، ہوائی چپل بھی کہتے ہیں، 2 پٹی کی چپل بھی کہتے ہیں، باتھ روم سلیپر بھی کہتے ہیں. 5 ریال کی ملتی، آج بھی 5 ریال کی. کتنے دن پہننا؟ صرف 2 دن. 8 ذی الحجہ کو احرام پہنتے ہیں آپ، 10 ذی الحجہ کو مینا میں احرام اتر جاتا ہے تو چپل بھی اتر جاتی ہے. شرعاً بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اپنی آسانی کے لیے پہنا رہے تو حرج نہیں ہے، لیکن شرعاً 2 دن، وہ بھی مردوں کے لیے 2 دن. 5 ریال کی چیز. آپ جائیے گوگل کے اوپر، وہی چپل جو 5 ریال کی ہے وہ 4000 ریال کی بھی پچھلے سال بکی ہے. سونے کی بنی ہوئی تھی، پلاٹینیم کی بنی ہوئی تھی، ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے اس کے اندر. 5 ریال کی چیز 4000 ریال کی بک رہی ہو. کیوں؟ وہ ایک کوئی تھوڑا سا اسٹیکر لگا ہوتا ہے، آرمانی یا اس ٹائپ کا، کوئی گوشی یا اس ٹائپ کا. کیا آپ کی عقل قبول کرتی ہے اس کو؟ لیکن اتنا قبول کرتی ہے کہ مجھے یاد ہے 2 سال پہلے ایسے ہی فن کے طور پر، ایز اے فن، میں مکے میں بیٹھا تھا. میں نے کہا چلو میں بھی دیکھوں، یہ سنا ہے کہ 4000 ریال کی ہے، ہم کون سا خریدنے جا رہے ہیں، چیک کریں بات صحیح ہے کہ نہیں. میں گیا تو تھی. میں نے کہا چلو آرڈر دے دو، کیونکہ جب تک کہ آپ پیمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے صرف کلک کیا، کارٹ وہ چلی جائے، اس کے اندر شاپنگ کارٹ آیا، آؤٹ آف اسٹاک. وہ 4000 کی چپل ایسی نایاب ہو گئی کہ مل نہیں رہی. کیا یہ حج ہے؟ اور کیا یہ عقل آپ کی قبول کرتی ہے؟ اس میں نہیں کرے گی لیکن اپنے گھروں میں کرے گی. لیکن ابھی بات بہت لمبی ہو گئی ہے جبکہ اس کی ضرورت نہیں. لیکن بات یہ ہو رہی کہ خرچ کرنے کے حوالے سے بھی ایک فتویٰ ہے جس میں آغائے استثانی، آغائے کوئی، احتیاط واجب، کچھ تفصیلات ہیں جس کا وقت نہیں، کہ حتیٰ اگر نیکی کے کام میں بھی آپ اپنے حیثیت سے بڑھ کے خرچ کر رہے ہیں تو اس کو بھی جائز نہیں سمجھا گیا. بعض مہاراجوں نے جائز سمجھا. وہ جو مولا حسن نے حاکم شام معاویہ کو اس کے جملے کے الفاظ بدل کے پیغام دیا، اس کی وجہ سے حاکم شام کو پتہ چلا نا کہ امام حسن نے پورا گھر لٹا دیا، تو اس نے وہی بات کہی جو میں ابھی آپ کو فتویٰ بتا رہا ہوں کہ لا خیر فی الاسراف. فضول خرچے میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ پورا گھر لٹا دی. امام نے الفاظ کی سیکوینس بدل دی. لا خیر فی الاسراف. امام نے جو پہلا لفظ تھا اس کو دوسرا بنا دیا، دوسرے کو پہلا بنا دیا. لا اسراف فی الخیر، نیکی کا کام میں کبھی اسراف ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب یہ ایک حدیث ہمارے یہاں مشہور ہے، لیکن اس کا کانٹیکس کس طرح حاکم شام کا کی ٹونٹنگ تھی، اس لیے اس کو کیا پیغام دینا تھا، وہ اپنی جگہ. فقہی مسئلہ اشارہ میں کر رہا ہوں. آپ کی حیثیت نہیں، آپ نے امام باڑے میں ڈونیشن دے دی، آپ نے مسجد میں ڈونیشن دے دی، آپ نے حج کر لیا،
آپ کی حیثیت سے 25 لاکھ کے حج کی، آپ کو چاہیے آرام دہ حج، آپ 60 لاکھ پہ چلے گئے. اب یہ تفصیلات کا وقت بھی نہیں ہے، شاید اس مجمع کے لیے یہ چیزیں مناسب بھی نہیں. لیکن بات یہ کر رہا تھا کہ دولت کا آنا اور دولت کا جانا. شہزادی کی سیرت کیا ہے کہ دولت آ رہی ہے، آتے آتے رک گئی، شہزادی اس پہ سجدہ شکر انجام دے رہی. ہم اور آپ، ہمارے گھر کی عورتیں نہیں ہیں شہزادی کی طرح سے، نہیں، نہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کرو. جھلک تو آنی چاہیے نا، جھلک. اچھا، اب یہ موضوع میں نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ اس وقت دو بڑے فتنے، ایک طلاق، اس کے اندر بہت بڑا دخل اسی دولت کا ہے. عورت کو اپنے شوہر کے گھر میں جو عیاشیاں چاہیے وہ شوہر پورا نہیں کر پا رہا ہے، یا یہ کہ شوہر پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی. بہت احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن خود جاب کرے گی اور خود کمائے گی. بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کا بغیر گھر سے نکلنا حرام، خود کمانا حرام نہیں. آج کل تو ویسے ہی یہ جو آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہماری عورتیں گھر میں بیٹھے بیٹھے مردوں سے زیادہ کما سکتی ہیں، انکم ہے اور ہو رہی ہے. لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب اس میں پڑھیں گی تو یقیناً نہ شوہر کا حق ادا ہو پائے گا نہ اولاد کا. ایک تو ہے کہ شوہر کو پریشرائز کرنا، چلے وہ نہیں، لیکن خود اپنے ہاتھوں سے اتنی انکم پیدا کرنا، گھر سے توجہ ہٹے گی، دولت کی محبت. چلے نہیں، یہ نہیں ہو پا رہا، گھر میں طلاق. اب بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں، ہر گھر کا مسئلہ. لیکن یہ آج کا موضوع میرا نہیں تھا. پہلی 4 مجلسوں میں اس کو مجھے بیان کرنا تھا، کیونکہ پچھلے سال کی آخری مجلس کا آخری حصہ یہی تھا. لیکن اب کیا کروں، وقت نہیں رہا. دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے کہا نا کہ تہس نہس ہو رہا ہے معاشرہ، اسلامی معاشرہ نہیں. ایک جملہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بعض اوقات اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی ملا یہ ممبر پہ آنے والے، یہ نماز روزے کی بات کرنے والے، انہیں کیا پتہ دنیا کیا. ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ تو ایسی افلاطونی اور ہوائی باتیں کرتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آئے تو پتہ چلے. تو بعض اوقات کہنا پڑتا ہے، وہ نہ کبھی تکبر کی نیت سے ہوتا ہے، نہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، نہ کوئی شو آف کرنے کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ بہرحال آج کل حالات کے تحت میں ایک ایسے علاقے میں ہوں یہ دنیا کے ترقی یافتہ ترین اور بہترین علاقوں میں سے ایک، ون آف دا بیسٹ، بیسٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ون آف دا بیسٹ. تو وہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، انٹرفیتھ، مختلف مذاہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں، عام آدمی نہیں، علماء، یہودی ربی بھی آتے ہیں، عیسائی پادری بھی آتے ہیں، بدھ مونک بھی آتے ہیں، ہندو پنڈت بھی آتے ہیں، مومنین بھی آتے ہیں. کیوں کہ یہ اس وقت جو ایک فتنہ بنا ہے، یہ میڈیا، اس کی باقی چیزیں چھوڑیں، مگر اس کی وجہ سے جو ہمارے مرد اور عورتیں دولت کی محبت میں اندھے ہو گئے. جب سے یہ ڈالر ملنے لگے ہیں، اب مجھے معلوم ہے کہ جو مجمع میری مجلس سن رہا ہے، نہ ان کے گھر کا یہ ماحول ہوگا، نہ جو خواتین میری مجلس سن رہی ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا. تو اس کی طرف میں جا نہیں رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں. اس دولت کی محبت میں ہماری بچیاں کتنی ننگی ہوئی جا رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر. ہر ایک اس فکر کے اندر لگا ہوا ہے کہ زیادہ ویوز ملے تو زیادہ ڈالر ملے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، یعنی موضوع نہیں کا مطلب یہ ہے کہ میری فیلڈ نہیں ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے، پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. وہ جو ہم لوگ جمع ہوتے ہیں جب انٹرفیتھ والے، جس میں عیسائی، یہودی، پنڈت، سکھ، بدھ، مسلمانوں کے عالم، ہمارے علماء جمع ہوتے ہیں، سب کا ایک ہی مرثیہ ہوتا ہے. کیسے اس کو روکا جائے؟ اس میں تو اتنی کشش پیدا ہو گئی ہے کہ نہ شراب میں یہ کشش ہے، نہ جوئے میں یہ کشش ہے، اور ایسی ایسی لڑکیاں. میں نے تو منع کر دیا، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میں نے منع کر دیا. کس چیز کو؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ مولانا میں ٹک ٹاک پہ دکھاؤں، یہ کھارادر یہ سولجر بازار کی بچی ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کن کپڑوں میں، اور ایک انچولی کی بچی تھی، اور ایک ملیر کی بچی تھی، اور ایک خوجہ جماعت کی ممبر تھی، اور 2 سیدانیاں تھیں، الگ الگ. میں نے کہا یہ ریسرچ آپ ہی کرتے رہیے، ہمارے لیے تو اس کو دیکھنا بھی حرام، مگر کم از کم یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آگ ہمارے گھروں میں آ گئی ہے. صرف پیسے کی محبت، نا دولت چاہیے.
اسلام میں دو بہت خطرناک چیزیں بتائی گئی، اور یہ آپ کے لیے کم خطرناک ہیں، ہم لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہیں۔ ہم لوگوں سے مطلب یہ ہے کہ جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، چاہے وہ مرجع ہو چاہے مجھ جیسا اسٹوڈنٹ، ایک تو یہی دولت کی محبت، بکنا نہیں ہے۔ آپ کو خریدنے والے کم ہوں گے، ہم لوگوں کو خریدنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن چلے وہ تو خیر ایک بات ہے۔ دوسری جو خطرناک چیز ہے جس کا شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو، وہ ہے ریاکاری، وہ ہے شہرت، وہ ہے شو آف۔ علماء کو بھی اور ہم جیسے طالب علموں کو بھی بتایا گیا، خبردار شہرت کے چکر میں نہ پڑنا۔ جیسے دولت کے چکر میں پڑتے ہو، مثلا یہ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام، ویوز چاہیے کیونکہ ڈالر ملتے ہیں۔ شہرت کے چکر میں پڑو گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ مجمع چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہ کرو کہ مجمع بھاگ جائے، ایسی کوئی بات نہ کرو کہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ ایک جملہ حجاب کا نہ کہنا، کل سے عورتیں آنا بند ہو جائیں گی۔ ایک جملہ داڑھی کا نہ کہنا، کل سے نوجوان، اب تو آج کل فیشن میں ہے لیکن جب نہیں تھی۔ ایک جملہ خمس کا نہ کہنا، پیسے والے سیٹ آنا بند ہو جائیں گے۔ تو سیٹوں کا تو مسئلہ الگ، وہ آنا ہی بند نہیں ہوتے، ایسے مجلس پڑھنے والے کا داخلہ بھی بند کر دیتے ہیں امام باڑوں کے اندر۔ طاقت ہوتی ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ شہرت چاہیے، مجمع چاہیے۔ کس کو اچھا نہیں لگتا کہ پورا مجمع ایسا نعرے لگا رہا ہو کہ پورا بھوجانی حال جو ہے نا وہ ہل رہا ہو، ڈر لگ رہا ہو کہ کہیں یہ بلڈنگ گر نہ جائے۔ تو ایسی مجلس پھر کھلے میں کراؤ تاکہ وہ خطرہ بھی نہ ہو کہ چھت نہ گر پڑے۔ مثلا طریقے ہم لوگوں کو بھی آتے ہیں، لیکن پہلے دن سے حوزہ علمیہ میں ہم کو سکھایا جاتا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کا واقعہ تو آپ سنتے ہیں نا کہ شیطان واقعاً پریشان نظر آیا، شیطان ہو پریشان، اس مرد مجتہد نے مجھے اتنا پریشان کر دیا، کسی طرح میرے ہتھے نہیں چڑھ رہا۔ اور مجتہد کو کس طریقے سے قابو کیا جاتا ہے؟ شہرت کے ذریعے۔ اب دیکھیں آج کل مارکیٹنگ ہوتی ہے، میری اپنی لائن کی چیز ہے، لیکن میں نے ایک جملہ کل کہا تھا نا، یہ پرسوں، کہ اب میں عمر کے اعتبار سے اتنا سینئر ہوں کہ ان بچوں سے یہ بات کر سکتا ہوں۔ یہ بچے نہیں، جو حوزے کے اسٹوڈنٹ، جو حوزے میں پڑھ کے آئیں، علم میں بے شک مجھ سے زیادہ، تقوی میں بے شک مجھ سے زیادہ، عمر کا بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا، شہرت۔ اچھا عجیب بات یہ کہ اسلام کی پہلی عبادت جو ہے وہ نماز۔ کل میں نے کہا تھا نا، خاندانی نظام پر بنیاد ہے اسلام کی، اور ہمارے ہاں جو مشہور حدیث ہے، اسلام کا پلر جو ہے وہ نماز ہے۔ بنیاد ہوتی ہے زمین کے نیچے، پلر ہے زمین کے اوپر۔ تو اب ہر مضبوط عمارت کو بنیاد بھی چاہیے اور پلر بھی چاہیے۔ وہ خاندانی نظام ہے اور یہ نماز ستون ہے۔ بلکہ وہ حدیث بھی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہر وقت دنیا کی برائی کرتے رہتے ہیں، دنیا کی خرابی، دنیا سے دوری، تو کوئی چیز اس دنیا میں اچھی بھی ہے یا ساری چیزیں بری ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا تمہاری دنیا میں 6 چیزیں اتنی اچھی ہیں، تمہاری دنیا، کہ اس کی خاطر میں اس دنیا میں رہنے کو تیار ہوں۔ 6 کا تو وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، نہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے بہت میرے کلپ سن لیے ہوں گے 6 والے۔ پہلی 2 چیزیں کیا تھی؟ بلکہ پھر پیغمبر نے خلاصہ کیا، 6 چیزیں کیا؟ 2 قدم، 2 گھونٹ، 2 قطرے۔ یا رسول اللہ 2 قدم کیا ہیں؟ کہ پہلا قدم جو انسان کا نماز کے وقت مصلی کی جانب بڑھتا، اتنا پیارا یہ قدم ہوتا، اتنا اچھا یہ قدم ہوتا، دنیا کی ساری دولت اس قدم پہ قربان جو آپ اپنے فلیٹ سے خراسان محفل کی جانب یا کسی مسجد کی جانب چلتے ہیں، یا گھر میں بیٹھ کر اپنے کمرے سے مصلی کی جانب۔ بہترین قدم ہے یہ، کائنات کی قدم نہیں، بہترین دولت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا قدم کیا کہا جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتا ہے۔ یہ خاندانی نظام کو برقرار رکھنا ہے۔ 2 چیزیں ملا دی۔ کل ایک چیز آئی تھی، خاندانی نظام، امام خمینی کا فتویٰ، اور آج پیغمبر کی مشہور حدیث، اور ضمناً بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں۔ اب یہ مجمع الحمدللہ جو سولجر بازار کے علاقے کا، اس کو نماز کا پیغام دینے کی اتنی ضرورت ہوتی نہیں، ورنہ نماز کے حوالے سے میری شروع کی کتنی مجلس ہیں، اتنی زیادہ کہ لوگ نماز چھوڑ دیتے، بھول جاتے تھے۔ وہ سانپ کی لمبائی جو تھے وہ میجرمنٹ کرتے تھے، مولانا نے جو سانپ بتایا ہے نا، جو بے نمازی کو قبر میں کھاتا ہے، وہ کتنا لمبا بتایا، اس پہ بحث ہوتی تھی، وہ ساری تقریریں تھیں۔ لیکن اب بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ نماز کا سب سے گہرا تعلق اگر کسی سے ہے چہاردہ معصومین میں، تو وہ شہزادی کونین سے۔ اور چہاردہ معصومین کون ہے؟ چہاردہ معصومین ہے جو کائنات میں سب سے افضل۔ میں آپ کا جذبہ دیکھ رہا ہوں، لیکن میں گھڑی کی سوئیاں بھی دیکھ رہا ہوں، تو
کائنات میں افضل ترین 14 معصومین، اور 14 معصومین میں شہزادی کونین اتنی افضل کہ اگر آسمان پہ تعارف کی ضرورت پڑے تو ہم فاطمہ تو وابوہا وبالہا وبنوہا کہہ کر فاطمہ کو وجہ تعارف بنایا جاتا ہے نماز۔ اچھا آپ نے ہمیشہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ نماز اور حسین، نماز اور کربلا۔ میرا انداز مذاق کا اگر ہو گیا تو میں معذرت خواہ ہوں۔ حسین کو بھی نماز ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں، سکھائی تو فاطمہ نے، خیر وہ امام معصوم ہے، کوئی سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جس گھر میں حسین نے آنکھ کھولی وہاں نماز تھی۔ لیکن نماز کا فاطمہ سے کتنا گہرا تعلق، فاطمہ کا چاہنے والا اور فاطمہ کی ماننے والی ہر گناہ کرے گی، نماز میں کبھی سستی اور لاپرواہی نہیں ہوگی۔ دو مختصر دلیلیں دے دوں وقت کی کمی کی وجہ سے، ورنہ یہ دونوں پر تو میں کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں۔ پہلی بات، ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ فاطمہ کا ایک نام ہبہ بھی ہے۔ ہبہ مانے گفٹ، ہبہ مانے تحفہ، اور یہ گفٹ اور تحفہ اس لیے کہا گیا کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تھے، ہر جگہ کا دستور ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر والا اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے۔ گرچہ یہ اصول ہم لوگوں کے لیے استعمال نہیں کرتے لوگ، لیکن بہرحال ایک اصول ہے یہ کہ مہمان آتا ہے کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ اب پیغمبر بطور مہمان گئے، ایک جملہ میں کہہ چکا ہوں، پیغمبر خود سے بن بلائے نہیں گئے تھے، باقاعدہ بلایا تھا فل پروٹوکول کے ساتھ۔ اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تحفہ معراج وجود فاطمہ ہے، وہ سیب کھلایا جنت کا جس سے نور فاطمہ وہاں سے یہاں آئی۔ تو یہ فاطمہ معراج کا تحفہ ہے نا۔ مگر یہ آپ دو حدیثیں الگ الگ سنتے ہیں تو کبھی ملا دیجئے گا۔ دوسری جانب یہ بھی ہر ایک کو پتا کہ اسلام میں جو نمازیں واجب ہوئی ہیں وہ معراج کی رات واجب ہوئی۔ جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے تو واپس آئے تو نماز دی گئی۔ بلکہ میں اپنے انداز سے ہی جملہ کہہ دوں تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ میں دنیا بھر میں مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں، پھر وہ جملہ آ گیا جو مجھے خود ناگوار گزرتا۔ اب تو بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، جب چھوٹے تھے تو میں واپس آتا تھا تو بچے پوچھتے تھے کہ کہاں کہاں گئے، کیا گئے۔ اس زمانے میں مجھے تھوڑا سا شوق تھا تصویریں کیمرے والا، یہ موبائل تو تھے ہی نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تصویریں دیکھتے تھے، بہت اچھی جگہ، بہت خوبصورت باغ، بہت خوبصورت پل، تو پھر وہ کہتے بھی تھے کہ ہمیں بھی لے جائیے نا۔ یہ بچوں کا نیچر ہے۔ پیغمبر جب معراج کر کے آئے تو بتانے لگے امت کو میں نے کیا دیکھا۔ جنت بتائی، قاب قوسین بتایا، وہ جگہ بتائی جہاں جبرائیل بھی رک گئے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، پیغمبر اکیلے کے سب بتا رہے ہیں۔ اب امت میں کئی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بھئی ہمیں بھی کوئی موقع دیجئے کہ ہم بھی پہنچ جائیں اللہ کے اتنا قریب۔ قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ دنا فتدنا فتدلّا، وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیے ہم اللہ کے اتنے قریب پہنچ جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا بہت آسان ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح میں اللہ کے قریب معراج میں گیا، تم نماز پڑھو اللہ کے اتنے ہی قریب پہنچ جاؤ گے۔ تو اب یہ دیکھیے نماز تحفہ معراج ہے، فاطمہ تحفہ معراج ہے، یعنی دونوں چیزیں معراج کو دی گئی ساتھ ملا کر۔ اتنا نماز کا اور فاطمہ کا تعلق ہے۔ علی کی ولادت اور نماز نہیں اس طرح تھی، حسن اور نماز اس طرح نہیں، توہین کا جملہ نہ بنے۔ میں عظمت سیدہ اور اہمیت نماز بتا رہا ہوں، یہ تو ایک چیز۔ اب دوسری چیز سنی، اس کا بھی میرا آپ سے وعدہ تھا تو آج مکمل کر دوں۔ اب یہ مجلس پڑھ رہا ہوں میں بھوجانی حال میں، بالکل سامنے نشتر پارک، مرحوم علامہ رشید طالب جوہری کتنے اشرے یہاں پہ پڑھے۔ بہت مشہور ان کا ایک جملہ تھا جو بہت سے علماء اپنا جملہ بنا کے پڑھتے ہیں، لیکن میں ان کے جملے کے بعد اپنا ایک جملہ پڑھتا ہوں، اس لیے ان کا جملہ دہراتا ہوں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ غدیر خم میں جو اعلان ہوا نا من کنت مولا فعلی مولا، تو اعلان کیسے ہوا؟ جس کا میں مولا ہوں فعلی مولا، لفظ فا آیا۔ فا کہتے ہیں 2 چیزیں ایک ساتھ آئیں ان کو جوڑنے کے لیے۔ عربی میں اس کے لیے ایک اور لفظ ہے سما، کبھی آپ بھی کہتے ہیں آمین سما آمین۔ سما کا مطلب ہے 2 چیزوں کو ملانا لیکن تھوڑا سا گیپ ہو جائے۔ جب تھوڑا سا گیپ ہو جائے اور 2 چیزیں ہوں، مثلا ایک آدمی آیا پھر دوسرا آیا، چند سیکنڈ کا فرق ہو گیا، سما کہیں گے۔ اور اگر کوئی گیپ نہ ہو، ڈھونڈ کے آپ تھک جائیں، مائکرو سیکنڈ کا فرق بھی نہ ہو، ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز اتنی جڑی ہوئی آئی، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے فا۔ سورہ یاسین کی آیت ہے اور قرآن میں اور بھی جگہ اشارہ ہے، انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا فیقول لہ کن
فیکون. اللہ کہتا ہے ہو جا, فا کی طاقت سمجھیں, فا کن, ہو جا, فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے. اب بتائیے جب اللہ کہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے, اس میں کتنا گیپ ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا ہو جا, اب وہ چیز کل ہوگی, ٹائم چاہیے نا. نہیں, اتنا تو نہیں. 12 گھنٹے کے بعد ہوگی؟ نہیں. آپ گھر میں گئے, بہت ہانپتے کانپتے بھوکے پیاسے, بیوی سے کہا بہت تھکا ہوا, چائے بنا دو, 2 منٹ تو لے گی نا وہ. تو کتنا اللہ جب کہتا ہے ہو جا تو فا, اللہ نے کہا فا, بس وہ چیز ہو جاتی ہے. کتنا گیپ ہوتا ہے؟ اب اللہ کی زبان سے ابھی جملہ پورا بھی نہیں ہوا, چیز ہو گئی نا, کوئی گیپ نہیں. تو پیغمبر نے علی کی ولایت اسی طرح بتائی, من کنتو مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں فا سے سمجھو علی اس کا مولا ہے. مائکرو سیکنڈ کا گیپ بھی نہیں آ سکتا رسول کی ولایت اور علی کی ولایت کے بیچ میں. یہ جملہ آپ نے نشتر پاک میں سنا مرحوم علامہ طالب جوہری سے, اور باقاعدہ داد بھی دی ہوگی, ایسا تو نہیں کہا ہوگا آپ نے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں ذرا جلدی میں ہوں, ورنہ شاید آپ بھی بھرپور داد دیتے, لیکن میرا جملہ ہی نہیں. صرف یہ بتا رہا ہوں فا کی طاقت. اللہ کہتا ہے ہو جا, ہو جا. رسول کہتے ہیں میں مولا, علی مولا. کتنا گئے. اب قرآن فاطمہ کے لیے کیا کہتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک, ہم نے تجھے فاطمہ دی ہے پس نماز پڑھ. فا سے کہا تو فاطمہ اور نماز اتنا جڑے ہوئے ہیں کہ فا کا لفظ آ رہا ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کے لیے بتایا, جو علی کی ولایت کے لیے رسول نے غدیر میں بتایا ہے. تو فاطمہ والا اور فاطمہ والی ہر چیز میں ذرا سی کوتاہی کر سکتے ہیں, نماز میں کبھی سستی نہیں ہوگی, لاپرواہی نہیں ہوگی. اہم ترین عبادت فاطمہ کے حوالے سے ہمارے پاس آ رہی ہے. مگر یہ بات تو میں نے کہا کہ ضمن نماز آیا میری زبان پہ لفظ, تو میں نے کہا کہ یہ ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں, شاید میں نے پچھلے سال بھی یہ پڑھا, لیکن اصل بات جو چل رہی ہے وہ یہ کہ نماز اہم ترین عبادت, پلر ہے اسلام کا. پلر ٹوٹا تو بلڈنگ ٹوٹی. مگر نماز آپ کی شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ, خالصتاً اللہ کے لیے. ذرا بھی ریاکاری آ گئی, ذرا بھی شو آف آ گیا, ذرا بھی دکھاوا آ گیا, وہ نماز نہیں مانی جائے گی. وہ کیوں نہیں مانی جائے گی؟ الحمد پڑھ رہے ہیں, انا انزلنا پڑھ رہے ہیں, سبحان رب العظیم پڑھ رہے ہیں, سبحان رب الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں, تشہد میں شہادت گواہیاں دے رہے ہیں. کہ ذرا سا بھی اگر شو آف ہوگی, ریاکاری, تو اسلام کا آغاز ہی اس بات سے, دولت وہ اپنی جگہ ایک موضوع تھا, حق ادا نہیں ہوا چند جملوں میں, لیکن حق ادا کرنا بھی نہیں تھا, صرف توجہ تھی. اور ایک یہ کہ ریاکاری اور شو آف, اس میں تو اسلام اتنا سخت ہے. 2 پہلو ہیں, ایک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, وہ اپنی جگہ ایک اور پہلو ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھو, اب وہی شروع میں جو بات آ گئی نا, اس کو ذہن میں رکھیے, بدر احد خندق تک جو قربت. اگر کبھی پرانے زمانے کی بہترین سویٹ ڈش یا ڈیزرٹ جو تھی وہ پھل ہوتے تھے, اور آج بھی بہت سی جگہوں پہ ڈیزرٹ کا مطلب پھل, یہ کسٹرڈ اور یہ گاجر کا حلوہ اور یہ مختلف چیزیں, یہ گلاب جامن ہے, یہ نہیں. کہا اگر تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم نے پھل خریدا, موسم کا پھل, تو اپنے پڑوسیوں کو بھی ذرا شریک کرو. کہا یا رسول اللہ بچوں کا دل چاہتا ہے, ہماری اتنی حیثیت ہے کہ اتنی نہیں ہے کہ دائیں بائیں دے کسی کو. پیغمبر نے کہا پھر کم از کم ایک بات کا خیال رکھنا, اور وہ یہ کہ پھل کھا کے اس کے چھلکے باہر نہ پھینکنا, پڑوسی کے بچے کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے اور اس کا دل کڑنے لگے کہ ان کے بچوں نے خربوزہ کھایا, تربوز ہمیں نہیں ملا. اتنا خیال رکھنا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز ملی جو ہر ایک کے پاس نہیں ہے, تو ان کے دل میں دکھ اور تکلیف نہ آنے پائے. آج ٹک ٹاک نام ہی اس بات کا ہے کہ جو آپ کو نہیں بھی ملا وہ بھی آپ اس میں دکھائیے. انسٹاگرام نام ہی اس بات کا ہے. اللہ کی پناہ 22 رجب کی نیاز ہو رہی ہے, امام کے نام پر 100% خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ خواتین اپنا ٹک ٹاک یا انسٹاگرام بنا رہی, اس طرح ہم نے کڑھائی چڑھائی, اس طرح ہم نے وہ آٹا بیلا, اس طرح ہم نے پوری بنائی, اس طرح ہم نے حلوہ بنایا, اتنی ڈشیں ہم نے رکھی, اور امام کی نیاز کی. ایک تو خود یہ دکھانا, اور پھر اس کے حوالے سے جو یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے بزرگ کیوں حیثیت رکھنے کے باوجود ان چیزوں میں سادگی رکھتے تھے. عاشورے کی نیاز بھی سادہ ہوگی, 22 رجب میں بھی وہی میٹھی ٹکیا اور کھیر ہوگی.
کیا کریں مولانا، اگر یہ رکھیں گے تو کوئی نہیں آئے گا. ہر ایک کا دل چاہتا ہے لوگ آئیں. بھائی لوگ آئیں کہ خود امام آئیں جن کے لیے نیاز کر رہے ہو. اب یہاں پہ بھائی شہرت. تو یہ جو ٹک ٹاک کا دوسرا بڑا نقصان ہے، ننگی ہوئی جا رہی ہیں وہ بچیاں جو اتنی دیندار نہیں، اور جو دیندار ہیں وہ اپنی نماز کو، وہ اپنی مجلس کو، وہ اپنے زیارت کو، وہ اپنے 22 رجب کی نیاز کو اس طرح سے دکھاتی ہیں. میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا نا، نیتیں تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک عام ماحول جو بنا، عبادتوں کا ثواب اور فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور سیرت ہے فاطمہ کی. یاد رکھیے کہ اگر بس آخری باتیں بہت سی نامکمل رہ گئی، لیکن جیسی ہو گئی تو ہو گئی. لیکن اگر فاطمہ کے حوالے سے کوئی وہی جملہ کہہ دے جو میرے لیے، میرے سے مطلب ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، بھائی مولانا حضرات تو کہیں گے اللہ نے ان کو یہ دیا ہی نہیں ہے، تو وہ تو یہی کہیں گے کہ میں ظاہر کرو. فاطمہ کے لیے بھی کوئی جملہ کہہ سکتا تھا. تو فاطمہ نے یہودی دلہن کے گھر میں اس شان و شوکت کے ساتھ جا کے بتایا کہ ہم چاہیں تو ہم سے زیادہ اس دنیا کے اندر شان و شوکت کا کوئی مظاہرہ بھی نہیں کر سکتا. وہ ایک بار دکھانا ضروری تھا تاکہ وہ مولا کا وہ جملہ پورا نہ ہو کہ بعض لوگوں کی مجبوری ان کو متقی بناتی ہے. مجبوری نہیں ہے، ہم خوش اور راضی اسی بات میں ہیں کہ اس طرح رہیں. تو یہ وہ فتنہ ہے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، جس میں بے حیائی، بے ہودگی ایک پہلو ہے، اور عبادتوں کو اس طرح سے ریاکاری کا ذریعہ بنانا. یزید کی دلیل یاد آتی، وہ نمازی کی کیا کہہ کے برائی کر رہا کہ قرآن میں نمازی کی برائی آئی ہے فویل للمصلین الذین هم یراؤون. خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں، کا قرآن نے مذمت کی ہے. تو جب ایسے نمازیوں کی مذمت ہے تو ایسے عبادت کرنے والے، اور کیونکہ عزاداری میں نے دیکھا ارے نوحہ پڑھنے والیاں، مرثیہ پڑھنے والیاں، مجلسیں پڑھنے والیاں کیا لپسٹک لگا کے آتی ہیں اس کے اندر. اور کوئی اعتراض کرے گا ہمارے قدرتی ہونٹی ایسے. اب کون جا کے وہاں ان کے ہونٹوں کو چیک کرے اور مسل کے دیکھے کہ وہ ہونٹ ایسے ہیں. سیرت سیدہ. وہ ایک بات کہہ دوں، یہ جملہ بہت جلدی میں کہہ رہا ہوں، وہ والی غربت بھی اسلام کو اتنی پسند نہیں ہے جس غربت میں بھی ریاکاری ہو. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نا جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن وہ اتنا پھٹے پرانے کپڑے پہنتے، وہ بھی ناپسند اور یہ بھی ناپسند. ہاں بس یہاں سے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. ایک جملہ کہہ، ہاں جب اس راوی نے کہا تھا کہ مولا میں زیادہ سے زیادہ دولت اس لیے جمع کرنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے رشتہ داروں کی مدد کروں اور حج کر سکوں. امام نے کہا پھر یہ تمہارا عمل عبادت. عورت پر بھی حج واجب ہے. ایک عورت نے سوال کیا میرے پاس اتنا سونا ہے کہ میں اس کو بیچ کے حج پہ جا سکتی ہوں. نہیں، وہ چیز جو آپ کی ضرورت کی ہے یا جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہے اس کو بیچنا ضروری نہیں، بلکہ اگر اس کو بیچ کے حج کریں گے تو وہ واجب حج ہوگا بھی. جو حیثیت سے زیادہ ہو جائے اس کو بیچنا. اگر آپ کی حیثیت ہے کہ آپ کے پاس 10 تولے سونا ہو، یعنی عام طور پہ عورتوں کے پاس اتنا اگر ہوتا ہے، اس کو نہیں بیچنا. اور اگر آپ کی حیثیت 10 کی ہے، آپ کے پاس 15 آ گیا تو 5 تولے بیچنا. شہزادی نے 2 خواہشیں کی تھی مولا سے. پہلی خواہش تھی کہ مجھے ماتم کے لیے ایک مکان بنا کے دیا جائے، اور اس سے پہلے ایک خواہش کی تھی جب پیغمبر کے بارے میں سنا کہ وہ حج پہ جا رہے ہیں تو فاطمہ کے گھر میں تو فاقے ہیں نا. کہا دوسری خواہش، یہ پہلی تھی ترتیب میں، یہ پہلی تھی. ابوالحسن میں نے آپ سے زندگی میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا، بس میں حج کرنا چاہتی ہوں. فاطمہ کی ظاہری اعتبار سے حج کی حیثیت بھی نہیں، چنانچہ شہزادی کی وجہ سے حج میں ایک مسئلہ بھی آیا کہ اگر کوئی آدمی حج کرے مگر جانور کے خریدنے کی رقم نہ ہو تو وہ 18 روزے رکھے گا. وہ شہزادی کے حوالے سے حج کیا، لیکن ظاہری اعتبار سے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جانور خریدا جائے جو حج کی قربانی. حج اتنی بڑی عبادت، خاص فاطمہ نے پیغمبر سے، مولا سے خواہش ظاہر. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مولا سے رابطہ نہیں تھا، وہ یمن میں تھے تو بابا سے. اور ایک ماتم، اے ابوالحسن یہ ظالم مجھے شہر مدینہ میں رونے بھی نہیں دے رہے.
راوی کہتا ہے نا کہ ہر ہفتے میں ایک دن شہزادی میدان احد میں جناب حمزہ کی قبر پہ جا کے سارا دن گریا کرتی تھی. عمر ابن لبید کی روایت مفاتیح الجناح میں مدینہ کی زیارتوں میں پڑھ لی. لیکن باقی 6 دن جنت البقیع کے پیچھے جو ایک کمرہ ہے جو مولا نے بنا کے دیا، شہزادی کی فرمائش 2 ہی تھی، حج اور عزاداری. مومنہ کی سب سے بڑی تمنا یہی 2 ہونی چاہیے. اور عزاداری، فاطمہ بابا کا بھی ماتم کرتی ہیں، فاطمہ اپنے محسن کا بھی ماتم کرتی ہیں. باپ کو اور اولاد کو یاد کرنے والی اور ان کا ماتم کرنے والی کا نام فاطمہ. بلکہ اگر یہ کہہ دوں، یہ بالکل ایک ماں کی نیچر، اولاد کا دکھ اور غم فاطمہ کو بہت زیادہ، اتنا کہ بس اندازہ کریں آج کی مجلس کا آخری میرا جملہ، جو ہر جگہ دنیا میں جہاں میں شہزادی کے مصائب پڑھوں جو میرا آخری جملہ ہوتا، یہاں سے ربط خود ملا لیجئے گا، کیونکہ اس جملے سے لے کر کہ فاطمہ اتنا اولاد کا دکھ ہے، اس جملے سے لے کر آخری جملے تک ابھی 10 منٹ بیچ میں آ جائیں گے تو آپ بھول نہ جائیے گا. ماتم ماتم اور ماتم. لیکن زخم تو اپنی جگہ ہے. کل کی مجلس میں میں نے پڑھا تھا کہ 75 دن کے بعد بھی پہلو زخمی تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. بلکہ اپنی جگہ نہیں ہے، زخم بڑھتا چلا جا رہا. چنانچہ فاطمہ کی کمزوری میں بھی اضافہ ہو رہا. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ آخری تاریخیں جو آئی تھیں اس میں فاطمہ نماز کے لیے بھی مصلی پر جانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، لیکن جاتی تھی. نماز تو لازم ہے نا، کس طرح جاتی تھی کہ بستر سے اٹھتی ہیں اور مصلی پہ جا رہی. اچھا، کتنا بڑا فاطمہ کا حجرہ ہے، کتنا چلنا پڑتا ہے. آپ مدینے ہو کر آئے ہیں تو آنکھوں سے دیکھا، اتنا چھوٹا سا حجرہ ہے، بستر سے مصلی تک جانا یہ چلنا مشکل ہوتا. فاطمہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی، اس کا سہارا لے کے آگے بڑھتی ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی ہیں. ایک ہاتھ دیوار پر، ایک ہاتھ ٹوٹی پسلی پر، اس حالت میں مصلی پہ جا کے نماز پڑھتی. نماز اور فاطمہ کا جوڑ تیسرا یہ بنا. مگر جو آخری رات آئی، آخری رات وہ شاید آجی کی رات تھی، 75 دن والی روایت سے، اس میں تو فاطمہ کے بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ دیوار پر ہاتھ رکھ کر مصلی تک جائیں. یہ نماز فاطمہ نے مغرب اور عشاء کی بستر پر بیٹھے بیٹھے پڑھی ہے. آپ نہیں سمجھیں گے. ہم اور آپ تو ذرا سا تھکن ہو جائے، تکلیف ہو جائے تو بیٹھ جاتے ہیں. اہل بیت وہ ہیں کہ زندان شام میں اگر زینب نے سنت نماز بیٹھ کے پڑھی جو ویسے ہی اجازت ہے، سجاد کو یقین نہیں آیا. پھوپھی اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں؟ تو ذرا اندازہ کریں کہ فاطمہ کا رتبہ تو زینب سے بلند بھی ہے اور فاطمہ کی نماز بھی واجب نماز ہے. اگر بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی تو کیا حالت فاطمہ کی ہوگی. لیکن میں کہتا ہوں فاطمہ سے زیادہ اس وقت جو حالت دیکھنے والی تھی وہ حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات میرے مولا کی حالت، جو ساری کائنات کی مدد کرتا. اس کے سامنے اس کی بیوی اس درد و تکلیف میں تڑپ رہی ہے، وہ سرہانے بیٹھا، حکم خدا سے مجبور. ساری رات فاطمہ نے بے چینی میں گزاری. جتنی بے چین فاطمہ ہیں اس سے زیادہ بے چین و مضطرب میرا مولا. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جو 5ویں امام کی حدیث ہے کہ فجر سے کچھ پہلے کا وقت وہ ہے جو جنت کا وقت ہے. بیماروں کو بھی سکون آ جاتا. چنانچہ ایک لمحے کے لیے فاطمہ کی آنکھ لگی جو ساری رات جاگی ہیں. مولا نے دیکھا کہ شہزادی ذرا آرام کی حالت ہے. اب اٹھ کے گئے، نماز فجر کا وقت ہے تو مسجد میں نماز پڑھنا. گئے، نماز پڑھی، دعائیں پڑھی، دعائیں صبا پڑھی ہوگی جو آپ بھی ہر فجر میں نہ صحیح تو جمعے یا سیٹرڈے کے دن پڑھتے ہوں گے. واپس آئے تو بڑا عجیب منظر دیکھ کہ ابھی پوری رات فاطمہ کی حالت یہ تھی کہ دیوار پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں کھڑی ہو سکتی تھی. اور ابھی آئی تو کیا دیکھا؟
چکی پیس کے فارغ ہوئی ہیں، حسنین کے دھلے ہوئے کپڑے لٹک رہے ہیں، چولہے پہ کھانا تیار ہو رہا ہے، گھر میں جھاڑو دی ہوئی. میرے مولا نے گھبرا کے پوچھا بنت رسول یہ کام کس نے کیے؟ ابوالحسن یہ سارے کام میں نے کیے. میرا مولا خیبر کا قلعہ فتح کرنے والا، در خیبر اکھاڑنے والا گھبرا کے کہتا دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چکی پیسی ہے، یہ سارے کام کیے. کہا ابوالحسن ابھی جو میری آنکھ لگی تھی میں نے خواب دیکھا تھا. یہ فاطمہ کا خواب ہے، ہمارا آپ کا نہیں ہے. میں نے خواب میں دیکھا تھا میرا بابا آیا، اور اکیلا نہیں آیا ہے، آج میری ماں خدیجہ طاہرہ بھی باپ کے ساتھ آئی. بیٹی باپ کو دیکھے گی تو فریاد تو کرے گی نا، اور فریاد بھی پھر اپنا ہی نہ ہو. میں نے بابا کو دیکھا فریاد کی، بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنے علیہ. بابا آپ کے بعد تو اتنی مصیبتیں پڑی کہ دن پہ پڑے تو وہ رات بن جائیں. ابوالحسن میرے بابا نے کہا بیٹی گھبرا نہیں، آج تیری مصیبتیں ظاہری طور پہ ختم ہو رہی ہیں، میں اور تیری ماں تجھے لینے آئے ہیں، چلنے کی تیاری کر. آئے ابوالحسن میرا بابا مجھے لینے آیا. میرے دل میں خیال آ گیا ایسا نہ ہو ذرا سی بات پہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی ہماری بچیاں جملہ سنیں. میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ میرے بعد لوگ میرا ماتم کرنے لگے، کوئی میرے حسنین کے لیے کھانا پکانے والا نہ ہو. میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا. کوئی میرے حسنین کے کپڑے دھونے والا نہ ہو، میں نے اپنے ہاتھ سے حسنین کے کپڑے دھو. دیکھیے آپ یہ جملہ سننے تو سمجھ گئے، تو مولا سمجھ گئے. ایک مرتبہ شہزادی سے کچھ نہ کہا. اسما جو گھر میں تھی ان سے کہا اسما حسنین کہاں ہیں؟ اس وقت تو انہیں ماں کے پاس ہونا چاہیے. اسما نے کہا مولا آپ تو روزانہ نماز کے بعد مسجد سے باغات میں چلے جاتے تھے کام کرنے. حسنین کا تو طریقہ یہی کہ روزانہ نماز کے بعد نانا کی قبر پہ جا کے بیٹھتے ہیں، نانا سے باتیں کرتے ہیں، پھر آتے ہیں. وہ تو رسول اللہ کی قبر پہ ہوں گے. آج بھی آپ جا کے دیکھیے گا غور سے اگر موقع ملے. شہزادی کے حجرے کے 3 دروازے ہیں، آج بھی ہیں. مولا جلدی سے دروازہ کھول کے نکلے اور حسنین کے تلاش میں قبر رسول پہ چلے. اور ادھر فاطمہ نے کہا اسما اب میں اپنے حجرے کا دروازہ بند کر رہی ہوں، خبردار یہ دروازہ کھولنا بھی نہیں اور مجھ سے کوئی بات بھی نہ کرنا. ادھر دروازہ بند ہوا، ادھر حسن و حسین حجرہ سیدہ کے دوسرے دروازے سے گھبرائے آئے. اسما ہماری ماں کہاں؟ اسما نے کہا شہزادو تم اتنا گھبرائے کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ ہم نانا کے قبر پہ گئے تھے، نانا کو سلام کیا تھا. نانا نے کہا تھا حسن بیٹا حسین بیٹا آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جلدی سے جا کے ماں کو الوداعی سلام کرو، تمہاری ماں دنیا چھوڑنے والی ہے، نانا نے بھجوایا ہے. اماں کہاں؟ اسما نے ہاتھ جوڑے شہزادوں مجھے منع کیا، لیکن حجرے کے اندر دروازہ کھول کے دونوں بیٹے داخل ہوئے. حسن پائنتی بیٹھے، حسین سرہانے گئے. ایک مرتبہ دیکھا چادر اوڑھے ہوئے فاطمہ لیٹی. حسین نے ایک مرتبہ کہا اماں میرا سلام لے، کوئی جواب نہیں آیا. چادر اسی طرح سے دوبارہ سلام کیا. جب تیسری مرتبہ حسین نے کہا اماں میرا سلام لے اور جواب نہ آیا، حسین نے سر سے چھوٹا سا ماما اتار پھینکا، دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا. اماں یہ کون سا دن آ گیا تیرا حسین سلام کرے اور تو حسین کو بھی جواب نہ دے؟ یہ کہا اور کچھ کھا کے گر پڑے. اسما نے دیکھا حجرے کا پہلا دروازہ پھر کھلا. میرے مولا گھبرائے ہوئے آئے. کہا اسما میرا حسن تو نہیں آیا، میرا حسین تو نہیں آیا. اسما نے کہا مولا آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کہا میں قبر رسول پہ گیا تھا، نہ حسن تھا نہ حسین تھا. میں نے رسول کو مخاطب کیا، کوئی جواب رسول کا تو نہ آیا. جبرائیل نے کہا کہ یا امیر المومنین جلدی سے جا کے حسین کو تسلی دیں. حسین غش کھا کے گر پڑے ہیں تو یہاں فاطمہ غش کھا کے گر پڑی ہیں، اور فاطمہ غش کھا کے گر پڑی ہیں تو رسول خدا غش کھا کے گر پڑے. میرا مولا حجرے میں آیا، حسین کو بیدار کیا. وہی جملہ جو کل تھا، بس میں اب بات ختم کر رہا ہوں. حسن حسین بیٹا باہر چلے جاؤ، میں تمہاری اماں کو غسل دے دوں. حجرے کا دروازہ بند ہوا، مولا نے غسل دینا شروع کیا.
مولا کے رونے کی آواز آئی. کل آپ نے روایت سن لی. تھوڑی دیر کے بعد حجرے کا دروازہ کھلا. مولا نے کہا کہ آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. زینب آئیں, کلثوم آئیں, حسن آئے, حسین آئے. حسن بڑا بیٹا, بڑے بیٹے ذرا سمجھدار سوبر ہوتے ہیں, ماں کے پائنتی بیٹھ گئے. حسین چھوٹا بیٹا ہے, چھوٹا بیٹا لاڈلا ہوتا ہے. ماں کے قریب گیا, ماں کفن پہنے ہوئے. اب حسین نے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. ماں کو دیکھا کفن پہنے ہوئے ہیں, بس ایک بار دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنایا, ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کو دیکھ کر کہا واہ غربتا, ارے میں غریب الوطن ہو گیا, ارے میں اکیلا رہ گیا, ارے میں تنہا رہ گیا, میری ماں مجھے چھوڑ کے گئی. بس ایک مرتبہ حسین نے کہا میں غریب الوطن ہو گیا. کفن کی ڈوریاں ٹوٹیں, فاطمہ کے دونوں ہاتھ باہر نکلے, حسین کو سینے سے چمٹا لیا. لال, تیری ماں تیری غربت برداشت نہیں کر سکتی ہے, دنیا سے چلی گئی مگر غربت سنی تھی تو حسین کے لیے واپس آئی. حسین کو سینے سے لپٹایا. میری مجلس تمام ہوئی. ایک جملہ, صرف ایک جملہ خود شہزادی سے کہنا ہے. شہزادی, واقعاً حسین کی غربت آپ سے برداشت نہیں ہے, مگر آج تو پھر بھی شہر مدینہ ہے نا, حجرے کی چھت ہے, علی جیسے باپ کا سایہ ہے, حسن جیسا قوت بازو ساتھ میں ہے. ارے حسین کی غربت دیکھنا ہے تو عصر عاشور آئیے, کربلا کی جلتی رہتی ہے. حسین اکیلے ذوالجناح پر ہیں, نہ عباس ہیں, نہ اکبر ہیں, نہ علی ہیں, نہ حسن ہیں. ارے شہزادی ذرا دیکھیے آپ کا حسین کتنے زخم کھا کے گھوڑے سے گر رہا ہے. ارے یہاں آ کے حسین کو سہارا دیجئے. اور بعض علماء نے لکھا ایک سیاہ پوش بی بی جلتی ریتی پہ آ کے بیٹھ گئی, گودی کو پھیلا دیا, آ میرے لال میری گودی میں آ, تیری ماں تجھے سہارا دینے کا. خدا بندہ, ان صاحبان ایمان مومنین اور مومنات کے اس گریے کا واسطہ غم اہل بیت, غم زہرا, غم حسین کے سوا ان کو اور ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ جس کے واسطے سے کائنات کا نظام چلتا ہے, اس فاطمہ زہرا پر گریہ کرنے والوں کی تمام حاجتیں پوری فرما. ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جنہوں نے 5 مجالس کے انعقاد میں کسی طرح سے بھی تعاون کیا, ان کی تمام توفیقات بڑھا. خدا بندہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, تمام مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں ان کی جان, مال, عزت, آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما. ان مظالم کے انتقام کے لیے فاطمہ ہی کے فرزند لال امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.